سب سے پہلے جی میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے آج یہ پروگرام ہمیں بنا کے دیا، میں جلدی سے ان کے نام پڑھ دوں. میری اس الیکشن کے بعد بالکل میموری ختم ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، ہمارے جو پولیٹیکل سینئرز ہیں، آلدو پریزیڈنٹ الوی صاحب میرے بابا کی کلاس فیلو کے لیے ایک طریقے سے اکٹھے تھے نیشنل اسمبلی میں، بٹ جب سے الوی صاحب پریزیڈنٹ بنے مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے. تو سب سے پہلے الوی صاحب کا شکریہ، فردوس شمیم نقوی صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب، غزالہ سیفی، شعیب شاہین، علی محمد، میرے کالیگز اور میرے سینئرز. اسی طرح جو کل سے ہماری کراچی میں مہمانداری ہو رہی ہے، آنیسٹلی میں نے کبھی کسی کی اتنی خاطرداری نہیں کی جتنی ہماری ہو رہی ہے کل رات سے. اس میں سرینا بی بی، ارم بی بی، شاہدہ رحمان، ظہور محسود صاحب، معظم بٹ صاحب، وہاب بلوچ صاحب، عامر وڑائد صاحب، اسی طرح فضا بی بی، زائدہ بی بی، عامر وڑائد تو میں نے ایک دفعہ بول دیا، دوبارہ بول رہی ہوں، آپ کو بہت شکریہ جی، ظہور بھائی، اور فائنلی شاداب جعفری اور چودھری اشتیاق. یہ دیکھنے میں کوئی آسان چیز ہے لیکن ہے نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے جو آپ نے ہمیں آج کر کے دیا ہے. لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس شہر کا ایک وکیل تھا اور اس نے پاکستان اس خواب کو سچا بنایا، اور اسی آدمی کی وجہ سے، قائد اعظم رحمۃ اللہ کی وجہ سے ہم یہاں آج کھڑے ہیں. ان نے جو قربانی دی اس قربانی کو ہم ضائع نہیں کریں گے. اپنا وطن ہے، کسی کو ایک انچ زمین نہیں دیں گے. اپنی قوم ہے، اپنے لوگ ہیں، ہمارا سر، ہمارا خون حاضر ہے پاکستان کے لیے، بائیڈن کے لیے نہیں، صرف اپنے وطن کے لیے. آج موضوع ہی یہی ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں. رول آف لا آپ سب وکل آئے ہیں، مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں زیادہ، بلکہ جب انشاءاللہ ایک دفعہ علی بھائی اور الوی صاحب بول چکے ہیں تو مجھے تو شکر ہے اس سے پہلے بولنے کا موقع مل گیا. ان کے سامنے تو شرم سے بول بھی نہیں سکتا، وہ ایسی زبردست ان کی ایک مہارت ہے رول آف لا پہ. اچھا، آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، جس طرح کراچی کے بیٹے ایک وکیل نے پاکستان بنایا، اب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے، آپ جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ نے پاکستان کے بیٹے عمران خان کی مدد کرنی ہے، یہ وطن ٹھیک کرنا ہے. آپ جس سیاسی طبقے سے ہوں، آپ جس صوبے سے ہوں، اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلکہ آن اے لائٹر نوٹ اگر مجھے اجازت دی جائے، بڑی سیریس باتیں ہو گئی ہیں، سب کا خون ذرا گرم ہو چکا ہے. میری اس شہر سے بہت وابستگی ہے، میری یہاں سے ایک بھابھی بھی ہیں، میرے بھائی کے بچے بھی ہیں، اور وہ ایک بہت مزیدار کمبینیشن ہے. وہ آدھے اردو سپیکنگ ہے، آدھے پٹھان ہے. لیکن جب 2-3 سال کے تھے تو مجھے ایک دفعہ یاد ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا ہم پٹھان صحیح والی اردو نہیں بولتے نا، ہم قیمہ نہیں بول سکتے، قیمہ بولتے ہیں. تو میرے نیفیو سے کسی نے پوچھا آپ قیمہ کھائیں گے، تو وہ ٹپکل خوچہ آگے سے کہتا ہے میں قیمہ نہیں کہتی ہے. تو ہمارے بھی آج کل یہی حال ہے، آدھا دماغ کام کرتا ہے، آدھا نہیں کرتا. ہماری جان اٹکی ہوئی ہے خان صاحب میں. اور خان صاحب سے الحمدللہ فردوس شمیم نقوی صاحب اور میں تھرسڈے کو مل کے آئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حالت ہم سے بہت بہتر ہے الحمدللہ. گرمی سے کافی تنگ ہے وہ، لیکن ایک لفظ جو وہ کمپلین کرے یا کہیں کہ کسی چیز کی کمی ہے یا کس گرمی لگ رہی، نہ الحمدللہ. بلکہ میں ہنس رہی تھی ان کو آف دا ٹاپک کہ ان کے تو بال بھی ٹھیک ٹھاک تھے، ہم سب کی کسی کے بال سفید ہیں، کسی کے اڑے ہوئے تھے. اور میں نام نہیں لوں گی، ہمارا ایک کالیگ تھا، وہ تو اتنا آبیدہ ہو گیا خان صاحب کو دیکھ کے، اتنا رویا، سائلنٹ، منہ سے نہیں رو رہا تھا، کہ خان صاحب اسے کہتے کہ شکل ٹھیک کرو، مرد ایسے ہوتے ہیں. مزہ بھی آ گیا. ہم نے کہا سر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہماری اندر سے کیا حالت ہے، خدا کا واسطہ ہے نکلیں. ہی ریفیوزڈ، میں نہیں آ رہا، یا وطن ٹھیک کر کے دو یا میں اندر ہی ٹھیک ہوں. ایسا ایمان اللہ ہم سب کو دے. اور اس کا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ فلسطین میں آج بھی رسول اللہ علیہ السلام، ہمارا رب ذوالجلال والاکرام کے بعد عمران خان کا نام لوگ اٹھاتے ہیں کہ عمران خان ہوتا تو آج فلسطین میں یہ حال نہ ہوتا. وہ اس وقت امت مسلمہ کا، دنیا کا لیڈر ہے. خان صاحب بے شک ریاست مدینہ بنا رہے تھے، بٹ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پاکستان کی تمام اقلیتوں کی طرح کے لیے. خان صاحب جی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، خان صاحب کے بارے میں ایک خاصیت ہے
کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے خواب تھے خان صاحب نے وہ پورے کیے، پہلے نیشنل اسمبلی میں اور پھر زمان پاک میں۔ میں خود جب زمان پاک میں گئی میں نے سارے پاکستان کے ورکرز دیکھے، اور وہ سب پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں تھے، وہ پاکستان کے ورکرز تھے۔ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، ابھی جو میں الیکشن لڑ کے آئی ہوں اپنے علاقے سے، وہاں پہ مجھے نون لیگ کا بھی ووٹ پڑا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی پڑا ہے، اے این پی کا بھی پڑا ہے، اور صرف اس لیے کہ خان صاحب نے پورے صوبے کو صحت کارڈ دیا تھا۔ آپ سے کبھی بھی کس ہسپتال میں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں کہ نون سے، نہ، آپ کا شناختی کارڈ ہے، آپ پاکستانی ہیں، آپ کا صحت کارڈ ہے۔ اچھا جی، اب خان صاحب کیا چاہتے ہیں ہم سے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، رول آف لا کیا ہے؟ خان صاحب نے 100 دفعہ کہا 2 نہیں 1 پاکستان، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے مجھے بتائیں، کیا اس وقت 1 پاکستان ہے، 1 قانون ہے، 1 انصاف ہے، 1 تھانہ ہے؟ میں جب اڈیالہ جیل میں تھی تو میں نے پوچھا ایک دفعہ سپرنٹینڈنٹ صاحبہ سے، اب اللہ ان کو بخشے، ان کی وفات ہو گئی ہے، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اثر و رسوخ والے اور کون لوگ ہیں نا، مطلب جو صاحب حساب ہو؟ تو آگے سے کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے جی یہاں کوئی مالدار نہیں آتا، صرف غریب ہی آتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کے ملک کا حال بنا دیا اس 76 سالوں میں کہ جیل خانے، تھانے، کچہری غریبوں سے بھرو، اور جو 5% اس ملک کا دیمک ہے وہ اس ملک کو چاٹ گیا۔ خان صاحب اس لیے نکلے ہیں ناٹ فار پی ٹی آئی، خان صاحب پاکستان کے لیے نکلے ہیں۔ اور خان صاحب کے گناہ کیا ہے، میں آپ کو ان کے 4 بڑے بڑے گناہ بتا دوں۔ ایبسولیٹلی ناٹ بولا، ایبسولیٹلی ناٹ کا مطلب کیا تھا کہ چاہے پاکستانی فوجی ہوں، پاکستانی پولیس ہو، پاکستانی عوام ہو، یا کوئی بھی ہو پاکستانی، ہمارا خون اب پرائی جنگوں میں نہیں بہے گا۔ آپ چین سے لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں، آپ ایران سے لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں، آپ افغانستان سے لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں، آپ روس اور یوکرین سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمارا خون اس میں نہیں جائے گا۔ پاکستانی ہر باشندہ، اہل تشیع، اہل سنہ، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، اے جے کے، جی بی، جہاں سے بھی ہے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے وطن کے لیے لاکھوں جانیں قربان کی ہیں، آگے بھی کریں گے، لیکن دوبارہ بولتی ہوں بائیڈن کے لیے نہیں کریں گے، یہ اپنے وطن پہ کریں گے، صرف پاکستان۔ اچھا جی، اب سر قیدی نمبر 800، اب انصاف، قیدی نمبر 804۔ اب دیکھیے ضروری بات، اب رول آف لا کی بات ہو رہی ہے، انصاف کو انصاف دو، انصاف کو انصاف دو کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ سب کے پلے پڑ رہا ہے کیا ہے؟ ایک جج خط لکھتا ہے سپریم کورٹ کو کہ جی مجھ سے فیصلے نکالنے کے لیے عمران خان کے خلاف، عمران خان کی پارٹی ورکر کے خلاف ہماری بیویوں کے بیڈ رومز میں کیمرے رکھے گئے ہیں، ہمارے بہنوئیوں کو برہنہ کر کے الیکٹریکیوٹ کیا گیا ہے، ہمارے گھروں میں پٹاخے پھینکے ہیں، ہمیں اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں دھمکی، اور پشاور کے ہائی کورٹ نے تو باقاعدہ ایک خط لکھ کے بتایا ہے، لیکن وہ خط کاپی میرے پاس نہیں، کہ ہمیں افغان نمبروں سے فون آتے تھے کہ یہ کرو ورنہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب پاکستان میں آپ کی سپیریئر جوڈیشری وہ محفوظ نہیں، اس کے پاس انصاف نہیں، تو میرا اور آپ کا کیا ہے؟ ہم تو آج ہیں کل غائب ہو جائیں گے۔ جو بلوچستان میں ہوتا تھا، جو جبری گمشدگیاں ہوتی تھیں، اب وہ سارے پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے، وہ عورت جس نے پورے پنجاب کو بچایا کووڈ کرونا میں، یاد ہے آپ کو؟ جو پنجاب کی آبادی وہ پورے پاکستان کی آدھی آبادی سے زیادہ ہے، اور اگر وہ خاتون آگے نہ بڑھتی اور پاکستان کو نہ بچاتی، ان کو کینسر بھی تھا اس زمانے میں، اس عورت کو انعام دیا، اس کو جیل میں بٹھا دیا۔ چپ ہو جائے۔ دیکھیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آئین کیا ہے؟ آئین آپ ہیں۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست آپ ہیں۔ جو ٹیکس دیتا ہے وہ ریاست ہے، جو لوگوں کی تنخواہیں دیتا ہے وہ میں اور آپ ہوں، ہم ان لوگوں کی جیبیں بھرتے ہیں، ہم ان سے اجازت نہیں لیں گے انصاف کی، ہم ان سے اجازت نہیں لیں گے انسانیت کی، ہم مانگیں گے ان سے اور ان کو دینا پڑے گا، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے رب نے دیا ہے، ہمارے آئین نے دیا ہے، اور یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن پرامن طریقے سے اور آئین کے اندر۔ آخری بات دیکھیں، میں نے آپ کو 2-3 چیزیں تو بتا دی کہ خان صاحب سے لوگ کیوں ناراض ہیں۔
لیکن 4 چیزیں تھیں. وہ یہ تھی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کیوں کہا, انہوں نے OIC کی 4 میٹنگز کیوں کروائی پاکستان میں, صحت کارڈ کیوں دیا, احساس پروگرام کیوں دیا. میں آپ سب کو آج ایک بات کہنے آئی ہوں, اگر اس پاکستان کو بچانا ہے, خان نہیں پاکستان, خان میری طرح انسان ہے, فانی ہے, ہم سب نے اپنے رب سے کسی نہ کسی دن تو ملنا ہے, لیکن جو بندہ آپ کے لیے جیل میں بیٹھا ہے کیونکہ اس کو ایک آزاد, خود مختار اور عزت دار پاکستان چاہیے. سیٹھ 20 لاکھ روپے دن کے کماتا ہے اور اس کے نوکر کو, اس کے بیچارے ڈرائیور کو, اس کے باورچی کو بولتے ہیں کہ تم 20,000 مہینے کا لے کے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تو اس کو تنخواہ نہیں دے رہا, آپ دے رہے ہیں. جب تک ہم سب میں انصاف نہیں آئے گا, اوروں کو تو ہم لیکچر دے سکتے ہیں انصاف کا, لیکن پاکستان میں سسٹم کیا ہے, ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور, باورچی کا بیٹا باورچی, نوکر کا بیٹا نوکر, چوکیدار کا بیٹا چوکیدار, اور بڑے صاحب کا بیٹا بڑا صاحب. یہ نہیں چلے گا, اب یہ بالکل نہیں چلے گا. اور اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ نہ یہ PTI کا مسئلہ ہے اور نہ یہ عمران خان کا. عمران خان کو اللہ نے زندگی, صحت, اولاد, نام, عزت, کسی چیز کی کمی نہیں کی. وہ ہمارے لیے اندر بیٹھا ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو پھر یا اس طرف ہو جائیں پاکستان کی طرف یا بائیڈن کی طرف. یہ لڑائی اس وقت صرف ایک پاگل آدمی کے ساتھ ہے جس نے فلسطین کو بھی چورے چورے کر دیا, جس نے یوکرین کو بھی تباہ کر دیا, اب ہم پہ نظریں ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ سب لوگ, یہ ILF, یہ خان صاحب کی ٹیم, ہم سیسا پلائی دیوار ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم آزادی لے کے رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, شاید میری جنریشن اس کا پھل نہ کھا سکے, بٹ آپ کے بچے وہ ضرور یہ دن دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.